بجتا ہے آج علم کا جو ساز دوستو، بجتا ہے آج علم کا جو ساز دوستو، یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز دوستو۔ وہ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چین کے لوگ ان میں سے گرے ابرار پر۔ ہر ولی ہر غوث کو بے مصطفیٰ سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہتی پرکھا پرواز شرک کا۔ کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، یعنی میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا۔ صورت تسکین کی نکلی میرے سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر ماہتاب سے۔ اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، یعنی امت ختم الرسل کا پاسبان کہنے لگے۔ اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو ہے پھول خاروں کو گلے کر دیا۔ قوم کے ایمان و حکمت کے نگہبان زندہ باد، زندہ باد ہے مفتی احمد رضا خان زندہ باد۔ ابر رحمت تیرے مرکز پر قربانی کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل نور میں نے اس مہینے میں وصال کرنے والی افغانی اور عظیم شخصیتوں کے تذکرے کے لیے موضوع اور عنوان اٹھایا ہے۔ آج وہ مقدس تاریخ ہے جسے ہم 11 صفر المظفر کے نام سے جانتے ہیں، اور آج تاج شریعہ کے والد بزرگوار حضرت علامہ مفسر عالم ابراہیم رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا عرس 11 صفر مظفر کو بحری شریف میں اس کو احتشام سے منایا جا رہا ہے۔ کون ہیں اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت سے متعلق جس طرح آپ کتابوں کو پڑھیں گے اس میں یہ محسوس کریں گے کہ حضرت علی مشکل کشا سے دو قوم ایک محبت میں غلو کر کے اور ایک عداوت میں شدت کر کے تباہ و برباد ہوئی۔ اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی کی زندگی پر جب آپ نظر ڈالیں تو اس میں بھی ہم کو ایک طرف یہ ملتا ہے کہ شدت سے لوگ اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے تھے، اور دوسری طرف یہ ملتا ہے کہ بڑے شر کے ساتھ لوگ اعلیٰ حضرت سے دشمنی بھی کرتے تھے۔ دشمنوں میں بھی کوئی کمی نہ تھی اور دوستوں میں بھی کوئی کمی نہ تھی، اور دشمنی کرنے والے کوئی عام لوگ نہ تھے، بلکہ خانقاہوں سے متعلق پیران ذات کوئی عام لوگ نہ تھے۔ دشمنی کرنے والے مسجد اور مدرسے کے ذمہ دار تھے۔
ان لوگوں نے ایسا ماحول بنایا کہ عام لوگوں کے ذہن میں وہ بات بٹھانے کی کوشش کی اور اعلیٰ حضرت کو ایک شدت پسند اور سختی کرنے والا قرار دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تقریباً 60-70 سال تک لوگ یہی سمجھتے رہے کہ یہ شدت کرتے ہیں، بڑی سختی کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی پر چلانے کے لیے بہت سختی کرتے ہیں۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتاوی رضویہ، ان کے فتووں کا مجموعہ اردو، فارسی، ہندی اور انگلش سے ٹرانسلیٹ کر کے عربی میں لکھا گیا، تاج الشریعہ نے علماء عرب کے سامنے پیش کیا کہ یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے اور اس کا میں نے عربی کر دیا، تو لوگوں نے کہا اللہ کی قسم تم نے اعلیٰ حضرت کو سمجھا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اگر میرے عرب میں پیدا ہوتے تو 1000 سال تک ہم ان کو سب سے بڑا عالم سمجھتے۔ 1000 سال ہم کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نام سے جو بریلوی میں پیدا ہوا یہ قوالی کرنے والوں کو حوصلہ افزائی دیتا ہے۔ ہم کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ زنخوں ہجڑوں کے ذریعے چادر چڑھانے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ہم کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ علماء دیوبند اور علماء سہارنپور کو بلا وجہ کافر قرار دیتا ہے، تو ہم لوگوں نے یہی سمجھا۔ ہم کو کیا پتا تھا کہ جس کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے وہ اپنے وقت کا صرف عالم ہی نہیں ہے اور اپنے وقت کا خانقاہ ہی نہیں ہے، اس کا کسی خانقاہ سے تعلق نہیں تھا، بلکہ یہ کہو کہ مذہب اہل سنت کی پوری دنیا میں جتنی خانقاہیں ہیں سب کا پیر اعلیٰ حضرت ہی تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی خانقاہ کی ترویج نہیں کی، بلکہ تمام خانقاہوں جنہوں نے محسوس کیا کہ امام احمد رضا کے فتاوی قرآن کے مطابق ہیں، انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت تنہا نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ۔ اور جس خانقاہ کے مقدر میں برائی اور شر لکھا تھا وہ فتنے میں پڑ گئے۔ کیسے خانقاہوں کے مقدر میں برائی لکھی تھی؟ ایسی ابھی ترمیم چل رہی ہے۔ جو خانقاہ کے سجادہ نشین اپنی مریدہ سے اپنے پیر اور سر دبواتے تھے، ان کو برا لگا۔ توجہ سے سنیں گے، کوئی ہم کو ڈر نہیں ہے۔ جو خانقاہ کے سجادہ نشین عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مرید کرتے تھے، ان کو برا لگا۔ جو خانقاہ کے سجادہ نشین مسجدوں میں، اس وقت ٹیپ ریکارڈ ہی نکلا تھا، ٹیلی ویژن نہیں، مسجدوں میں ٹیپ ریکارڈ وغیرہ میں قوالی اور گانا سنتے تھے، ان کو برا لگا۔ جو سجادہ نشین اڑا کڑا چھڑا پہن کر کے اور ایک دم کافر کی شکل، مشرکوں کی شکل بنا کر کے مالا والا پتھر لوہا سب پہن کر کے بیٹھتے تھے اور اپنے آپ کو بابا کرتے تھے، ان کو برا لگا۔ لیکن جو سجادہ نشین شریعت پر چلتے تھے، انہوں نے کیا اعلان کیا؟ انہوں نے تو یہ اعلان کیا کہ جب اللہ کے پیارے نبی کی ذات پر علم غیب کے تعلق سے، اختیار کے تعلق سے، شفاعت عظمیٰ کے تعلق سے حملہ ہوا تو ضرورت تو اس بات کی تھی کہ اجمیر سے جواب دیا جاتا، ضرورت اس بات کی تھی کہ بغداد سے جواب دیا جاتا، ضرورت اس بات کی تھی کہ نظام الدین اور یا قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان کے آستانے کے سجادہ نشین اس آستانے کی طرف سے جواب دیتے، لیکن وہ سب خاموش ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، اور علم ہے تو وہاں بھی اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ جتنا علم ہے ان کے پاس، وہاں بھی ترنت دھجیاں اڑا دیں گے۔ لیکن تمام کا جواب شیعہ کے طرف سے حملہ ہوا، جواب دینا چاہیے تھا ان خانقاہوں کے بڑے بڑے سیدوں کی طرف سے آنا چاہیے تھا، لیکن جواب دیا جاتا ہے تو احمد رضا خان کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے۔ تو جتنی خانقاہیں ہیں وہ سمٹ کر کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دامن میں آ گئے اور کہا کہ حق ہے، خانقاہ ہماری ہے، ہم پر
پر حملہ ہوا تو جواب احمد رضا نے دیا. یہی سچائی ہے جو ہم بیان کریں، چاہے کسی کو برا لگے چاہے برا لگے، یہی سچائی ہے. تو جو خانقاہی صحیح شریعت پر چل رہی تھی، اللہ کے پیارے رسول کی ذات پر حملہ ہوا، خانقاہوں کی کردار پر حملہ ہوا، اہل سنت و جماعت کی قرآن خوانی پر حملہ ہوا، اہل سنت و جماعت کے معاملات میلاد پر حملہ ہوا، اہل سنت کے معاملات اقامت بیٹھ کر سننا سنت ہے پر حملہ ہوا، اہل سنت و جماعت کے معاملات جمعہ کے دن آذان ثانی مسجد کے دروازے پر ہونا چاہیے، اس پر حملہ ہوا. تو تمام خانقاہوں نے کہا جواب ہم کو دینا چاہیے تھا، لیکن ہم سب کا مرکز جواب دے رہا ہے، تو یہ آج بھی مرکز رہے گا، تو قیامت کی صبح تک ہم ہندوستان والوں کا مرکز رہے گا. یہ ہے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے موٹے موٹے جملے جو موضوع بنائے جا سکتے ہیں. محبت کے ساتھ آج 11 سفر مظفر ہے، اعلیٰ حضرت کا اس سے بعد 25 سفر مظفر کو ہے. اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت قوم کے پر موضوع میں گفتگو چلے گی. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 1856 میں روہیل کھنڈ کے علاقے بریلی محلہ جسولی کی سرزمین پر پیدا. 14 جون 1856 اردو کے اعتبار سے 10 شوال المکرم 1272 ہجری میں پیدا. آنکھیں کھولی تو پہلے ان کے والدین اور ان کے آبا و اجداد کا گھرانہ دیکھا. اعلیٰ حضرت کے پر دادا کے دادا افغانستان کے اندھار سے ایک علاقے کا نام بڑھیج، وہاں سے ہجرت کر کے مغلیہ سلطنت میں ہندوستان آئے اور سپہ سالاری میں بڑی عظیم مہارت رکھتے تھے. تو سلطنت مغلیہ میں ان کو اعلیٰ عہدے پر باعث کیا گیا اور 6000 درجہ اس وقت کا بڑا ممتاز درجہ تھا، فوجیوں کے رینک میں بڑا اعلیٰ درجہ تھا، وہ ان کو دیا گیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پردادا کے دادا کی رہائش کے لیے پاکستان کی سرزمین پر بڑھنے کے بعد وہ چلا گیا. شیش محل وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو تفویض کیا گیا کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس میں تشریف فرما ہو. وہ ان کو ملکی ملکیت میں دیا گیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے باپ داداؤں کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا اور وہ اپنے وطن ہندوستان کی خدمت کرتے رہے جب تک اللہ نے چاہا. پردادا کی زندگی بزرگوں، صوفیوں اور خانقاہوں سے منسلک ہوئی. انہوں نے گورنمنٹ اور بادشاہ کی نوکری کو چھوڑ کر کے تصوف کی خدمت کا اعلان کیا اور صوفیہ کرام کی صحبت میں بیٹھے علم حاصل کیا. ان کی گود سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دادا جان کے ابا حضور علامہ رضا علی خان کے ابا حضور جب تشریف لائے تو مکمل شاہی طرز و طریقہ سے دور ہو کر عالمانہ طرز و طریقہ پر اپنے خاندان کو لائے. اور ان کے گھر میں جب ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رضا علی خان رکھا گیا تو یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہوئے. اتنے بڑے عالم کہ انہوں نے جب دیکھا کہ فتووں کے نام پر لوگ لالچ اور خوف کے سائے میں فتویٰ دیتے ہیں، امیر سے لالچ ہے کہ دولت ملے گی اس کے مرضی کے مطابق فتویٰ کیا، ظالم کا خوف ہے تو اس کے فتوے کو دبا دیا اور ہلکا پھلکا کوئی جواب شائع کر دیا. تو اعلیٰ حضرت کے دادا جان نے تقریباً 250 سال پہلے دارالفتہ کی بنیاد بریلی شریف کی سرزمین پر رکھی اور دارالفتہ کی بنیاد رکھنے کے بعد
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد بزرگوار اور دادا جان نے بڑی خدمات جلیلہ انجام دی، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے والد بزرگوار علامہ نقی خان پیدا ہوئے تو اس خطبے کے ادارے کو اتنا مستحکم کر دیا کہ ان کے دور میں پوری دنیا سے استفتاء آنے لگے، پوری دنیا سے سوالات آنے لگے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد کا خاندان پوری دنیا کا مرکز بن کر رہ گیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جب دور آتا ہے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت میں پوری دنیا سے آئے ہوئے 500 استفتاء جمع ہو جاتے۔ کتنے؟ ایک وقت میں آئے ہوئے 500 استفتاء یعنی سوال نامے جمع ہو جاتے، اور فقیر کو اللہ نے چن لیا کہ لوگوں کی ضرورتیں، لوگوں کے شرعی جو ہے مسائل کا حل پیش کرے، تو فقیر تمام دنیا کے دشمنی اور محبت سے دور ہو کر دشمنی کرنے والا کرتا رہے کوئی پرواہ نہیں ہے، دوستی کرنے والا کرتا رہے کوئی گھمنڈ نہیں ہے، اس سے بے پرواہ ہو کر ہم نے قلم اٹھایا، قرآن اٹھایا، حدیث پاک اٹھائی، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا راستہ بتایا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب قلم اٹھاتے تھے تو نہ اپنا دیکھتے تھے نہ بیگانہ دیکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قلم اٹھایا تو کسی عقیدت مند نے جو بہت قریبی تھا اس نے کہا کہ سرکار نام میرا یہ ہے، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میرے سرکار آپ جو اس کا جواب نہ لکھیں، دوسروں کی طرف کر دیں کہ اسے جواب دیں، کہا یہ نہ ہو سکے۔ اللہ کے پیارے رسول نے جب یہ خدمت پر ہمیں لگایا ہے تو ہم کو کسی کی دشمنی اور کسی کی محبت سے کوئی مطلب نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کرتے رہیں گے۔ جواب لکھا تو گالیوں بھرا اس جواب کے رد عمل میں خط آیا۔ اعلیٰ حضرت عموماً جو گالیوں بھرا اور برائیوں بھرا خط آیا کرتے کوئی عام لوگوں کی طرف سے نہیں، مولویوں کی طرف سے، اماموں کی طرف سے، بتایا نا، جو خانقاہ میں پیر عورتوں کے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کے بیعت کرتا تھا، بیعت کرواتا تھا، ان کو تو برا لگے گا، انہوں نے ایک ماحول بنایا اور مولویوں کو زرخرید غلاموں کو اکٹھا کیا اور اعلیٰ حضرت کے خلاف کیا، تو اس کی نظر پڑ گئی اس تحریک پر۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ سرکار آپ اختیار دیں کہ میں ان کے لیے کوئی کام کروں اور ان کو سزا دلواؤں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا بہت سارے خطوط اٹھائے اور ان کے سامنے رکھ دیا، کہا ان کا مضمون پڑھو۔ تو جب اس مضمون کو پڑھا تو بڑی خوشی اس کو حاصل ہوئی، اور کہا کہ ایسے ایسے دیوانے بھی ہیں، اتنی بڑی بڑی خانقاہوں سے یہ خط آئے ہیں اور سب کو آپ نے سب نے آپ کو اپنا مقتدا اور پیشوا اس میں لکھا۔ کہا کہ تو پہلے آپ ان میرے چاہنے والے جو بڑی بڑی خانقاہوں کے عظیم بزرگ تھے ان کو انعام بانٹیے، تب میرے دشمنوں کے ظالموں کا جواب دیجیے، پہلے کو انعام بانٹیے، تب میرے دشمنوں کی گالیوں کا جواب دیجیے۔ کہا کہ حضور یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے جو آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اصل میں یہ لوگ میرے دشمن نہیں ہیں، ہم اسلام کی روشنی پر صحیح سے چل رہے ہیں، اس کے یہ دشمن ہے۔ تو یہ گالیوں کا تیر نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے، نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، نبی تو ہمارے جیسے زیادہ سے زیادہ بڑے بھائی کی مانند ہیں۔ جو یہ جملے کہتے تھے، یہ گالیوں کا تیر جو مدینہ شریف جاتا تھا، احمد رضا نے ان گالیوں کے تیر کے سامنے اپنا سینہ رکھ دیا ہے کہ جتنی دیر تک مجھے گالی دیں گے میرے نبی کو کچھ نہ کر سکیں، جتنی دیر تک مجھے گالی دیں گے میرے پیارے نبی کو کچھ نہ کر سکیں گے۔ اس لیے میں نے اپنا سینہ پیش کیا ہے اور اپنے نبی کی طرف سے ایک چھوٹا سا وکیل ہو کر کے میں نے دفاع کیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے علماء کیوں دشمن بنے؟ ایک جواب ہم دیں گے، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہ سیدنا شفیع حبیبنا مولانا محمد اصحاب
علامہ ابراہیم رضا خان جو مشہور ہیں مفسر اعظم ہند کے نام سے، ان کا اس ہے مفسر اعظم ہند نے الم نشرح لک کی تفسیر لکھی، ایک سورہ ہے 8 آیتوں پر مشتمل ہے، مختصر سی سورہ ہے، اس کی تفسیر لکھی۔ لوگوں نے کہا کہ اتنا بڑا علمی خانوادہ کی تفسیر لکھی، ذرا دیکھیے تو تفسیر لکھی تو تھی مگر وہ چھپ کر منظر عام پر نہ آئی۔ اس کا مصفحہ اٹھایا، پیپر اٹھائے اور پڑھے، اتنی موٹی تفسیر، اتنی موٹی، قرآن شریف کا جو حجم ہے، چیزوں پانے کا جو سائز ہے، اتنی موٹی تفسیر۔ بڑی حیرت میں کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ 2-4 ورق میں ادھر ادھر لکھ کر کے کسی کتاب کی کٹنگ اس میں ڈال کر کے اور اپنا نام کما لیں گے، لیکن اس میں وہ باتیں لکھی ہیں جو عام تو عام خاص علماء کو نہیں یاد ہوں گی یا دیکھا تک نہیں ہوگا۔ اور جب اس کو بڑی بڑی عربی کتابوں سے جو اسلام کا ماخذ ہے، جہاں سے نکلتا ہے اسلام، اس میں جب ملایا، تصحیح پایا، کہا کہ واہ، یہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہے کہ ان کے پوتے کا جب اتنا علم ہے تو احمد رضا دادا کا علم کتنا ہے۔ وہ تفسیر بہت مشہور ہوئی، اس کتاب کا نام ہے تفسیر الم نشرح لک۔ الم نشرح لک کیا ہے؟ حضرت موسیٰ ہیں کلیم، اور ہمارے اور آپ کے نبی ہیں حبیب۔ کیا ہے؟ کلیم کا مطلب کلام کرنے والا، حبیب کا مطلب محبوب اور پیارا۔ بولیے محبوب اور پیارا۔ کلیم کا مرتبہ پہلے دیکھیے، کلیم وہ ہے جو کہے مولا کلام کی خواہش ابھر رہی ہے، اللہ فرمائے اگر مجھ سے کلام کرنا ہے تو دور پر آ جائے۔ مولا دور پر تو آ گئے، تیرے احکام جو نازل ہوتے ہیں وہ میرے سینے میں سما جائے، سینے میں، اور وہ میری زبان سے تیرا حکم جاری ہو جائے۔ پہلے یاد ہوگا کب نہ زبان سے جاری ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا تو پھر پڑھو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ مجھ سے دعا کرو موسیٰ، کیا دعا کرو؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا، مجھ سے دعا کرو اے اللہ ہمارے سینے کو کھول دے، شرح صدر فرما دے، ہمارے معاملے کو ہم پر آسان فرما دے، اور ہماری زبان کی لکنت کو دور فرما دے کہ جو سینہ میں ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ مافی الضمیر، جو دل میں ہوگا کیا کہیں گے؟ مافی الضمیر۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں تو بات ہوتی ہے مگر الفاظ سے اس کو ادا نہیں کرتا، بولے الفاظ سے، اور عاجز ہو کر کہہ دیتا یار جو سوچ رہے ہیں وہ سمجھا نہیں پا رہے۔ بولے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم لوگ کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، ہم لوگ کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مافی الضمیر کو جملے میں ادا کر دینا۔ اعلیٰ حضرت کو اس کا ملکہ حاصل، بولے اعلیٰ حضرت کو اس کا ملکہ حاصل تھا۔ بہرحال تو انہوں نے شکایت کی، اے مولا جو میرے دل میں ہے زبان سے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے تاکہ منصب رسالت کا حق ادا کروں، ہے نا؟ جو تم نے دیا ہے تب صحیح پوچھا تو یہی منصب رسالت ہے۔ اللہ نے ان کو یہ پاور عطا فرمایا، لیکن کب مانگا تب، زور سے بول کے، زور سے بول کے، زور سے بول کے۔ قرآن مجید کا 16واں پارہ اٹھائیے اور پڑھیے، کب عطا کیا گیا؟ مانگا تب۔ سنیے کا مطلب، کب عطا کیا گیا؟ اللہ سے مانگا، اللہ سے مانگا تب۔ لیکن میرے رسول کا مرتبہ دیکھیے، اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب کوئی تنگی محسوس نہ کرے، کیا میں نے آپ کو شرح صدر عطا نہ فرمایا؟ کوئی تنگی نہ کرے۔ کوئی آدمی آئے اور آ کر پریشانی کا ذکر کرے، کوئی کہہ دے کہ یار کیوں پریشان ہوتی ہو، کیا میں نے تم کو گھر نہ دے دیا، کیا میں نے تم کو دکان نہ دے دیا، کیا میں نے تم کو اس دکان کو چلانے کے لیے پونجی کا انتظام نہ کر دیا؟ کہ ہاں حضرت اب کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اب اندازہ کرے
आला हजरत फाजिल बरेलवी के पोते मुफस्सिर आजम हिंद कहते हैं, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब खुलकर बयान कीजिए, क्या मैंने आपका सीना आपके लिए न खोल दिया? क्या मैंने आपकी पीठ पर जो बोझ थी उसको उतार न दिया? इससे पता चला कि अल्लाह के नबी हमारे जिक्र न करें और अल्लाह फरमाए हमने सब कर दिया है। तो इससे साबित हुआ मूसा मांगे तो मिले, और मेरे नबी का आदम है कि ना मांगे अल्लाह ने सब अता फरमाया। तो जिसको मांग करके मिले वो कलीम है, और जिसको बेमांगे मिले वो हबीब है। कलीम और हबीब का ये हल्का सा फर्क, जो और भी मैंने बहुत सारे जो है फर्क बताए, ये है कलीम और हबीब का हर्फ। तो अलम नशरह लका सदरक, ये तफसीर जब लिखी तो एक इसमें से थोड़ी सी बात मैंने आपको बयान की तो कितना अच्छा लगा। जब तफसीर लिखी तो लोगों ने कहा अल्लाह का शुक्र है कि आला हज़रत ने तो किताबों की खिदमत अंजाम दी। इन्होंने जो तफसीर लिखी, अगर इनको जिंदगी ने और वफा किया होता तो कुरान मजीद की तफसीर लिखे, 8 आयतों पर मुश्तमल मुख्तसर सी सूरह की तफसीर कुरान मजीद के जिल्द के बराबर जब फैल गई है, पूरे कुरान की तफसीर करते तो एक घर भर जाता। लेकिन अल्लाह की मर्जी यही थी कि मुफस्सिर आज़म हिंद की उम्र में जो है आखिरी वक्त आया और वो अल्लाह के दीन की खिदमत करते करते मिसाल फरमा गए। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्त, आला हज़रत फाजिल बरेलवी की ताल्लुक से सिलसिलावार एक एक बात पर आपके सामने हम बातें रखेंगे, उसको जहन में बैठाएं। आला हज़रत का जहाँ अपने मानने वालों का हुजूम था, वहीं पर आला हज़रत के दुश्मनों का भी हुजूम था। वो एक एक लफ्ज़ पर दुश्मनी की बुनियाद पर, हसद की बुनियाद पर तनकीद करते थे। वो आम लोग न थे बल्कि उलमा सूफिया कहलाने वाले जाहिल हज़रात थे। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि हम लोगों को आला हज़रत का दामन मिला, और इसलिए नहीं बिहम्दिही ताला हम और हमसे पहले साबिक़ इमाम अलहाज अब्दुल हलीम अलहाज अब्दुल हलीम की ज़िंदगी पर जब मैंने नज़र डाली तो उनकी जिंदगियों में जो मैंने सुना, दरख्त था पहले, आम के 2 दरख्त थे बड़े, उसमें से पत्ते गिरते थे, तो ये अपने चूल्हा में जलाने के लिए पत्ते इकट्ठे करते थे। तो दुश्मनी करने वालों की दुश्मनी का आलम ये था कि पत्ते जिस बस्ते में रखते थे वो बस्ता लेके भाग जाते थे, वो छीन के फेंक देते थे। उस पत्ते की क्या हैसियत आप ही बताइए, लेकिन दुश्मनी में छीन के फेंक देते थे। अब बहुत हमको एहसास होता है कि जब उनका इंतकाल हो गया तो जो उनकी जिंदगी में बढ़ करके उनकी हौसला अफजाई न की, अब जब देखेंगे उर्स होगा, ये चादर चढ़ाया जा रहा है, ये कागज चढ़ाया जा रहा है, ये उनका नाम लिया जा रहा है। जो लोग उनकी जिंदगी में दुश्मन बने हुए थे, कैसे दुश्मन? मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार ने कहा कि आपको नमाज पढ़ानी है। अलहाज अब्दुल हलीम वतन गए थे, चलिए बांध बूंद के उनको नमाज के लिए तैयार किया गया। रिश्तेदारी है, नमाज अंजाम दी, और अलहाज अब्दुल हलीम अलैहिर्रहमतुल्लाह अभी वतन से वापस नहीं आए। तब तक ये जनाब खड़े हो गए, मेरी तनख्वाह दीजिए, हमने नमाज पढ़ाई, मेरी तनख्वाह दीजिए। कहा भाई आपके वो अजीज हैं, आपके करम फरमा हैं, आपके मुहसिन हैं और इमाम हैं, जब वो आ जाएंगे तो हम इमाम साहब के हाथ में तनख्वाह रख देंगे, आप उनसे जितना चाहे ले लेंगे। नहीं, हम लोग में पैसा रुपया का बंटवारा नहीं, हमारे जो मेहनत वो हमको दे दीजिए। जो आदमी जिंदगी में 500 रुपया नहीं छोड़ रहा था, 100 रुपया कम नहीं होने दे रहा था, अगर वो आदमी चादर चढ़ाएगा और फातिहा करेगा और लंगर लुटाएगा तो हमको शक होगा कि चादर चढ़ाने और लंगर लुटाने में ये जो चंदा होगा और ये चंदे में जिसका पेट भरेगा धंधा होगा, यही अगर मुखलिस होता तो उनकी जिंदगी में भी तो मुखलिस होना चाहिए था। जोर से बोलो, याद है आपको? याद है? जोर से बोलिए, हमको याद है। जोर से बोलिए, आपको याद है ना ये वाकया? आप अंदाजा करें, फिर हमको शक होगा। अब मौलाना साहब के पीछे जितना पढ़ना है पूरी हफ्ता पढ़ लो, जो सच्ची बात थी हमने हल्की सी रखी, अगर पढ़ोगे मेरे पीछे तो फिर पूरी बात हम खोल के रखेंगे। और उनसे पहले इमाम की तरफ चले जाएंगे। उनसे पहले एक इमाम थे, उनको रात की तारीकी में तवा पर रोटी रखी हुई, तवा पर, और जलती हुई रोटी छोड़कर रात के गोशे में चले गए। बोलिए रात के हिस्से में चले गए, क्योंकि इसी अंगस के एक सरकार ने उनको धमकी दी थी, अगर रातों रात आप
اس مسجد کا کوٹھی اور گجرا نہ چھوڑا تو ہم صبح میں وہ کریں گے کہ دنیا دیکھیں۔ وہ عزت بچا کے امام صاحب راتوں رات رخصت ہو گئے۔ اس وقت یہ جو بالی برج ہے ریلوے لائن والا، وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ اس چیز کا بنا تھا۔ تو اسی انگس کی سرزمین کا ایک سردار اتنا ظلم کرتا ہے عبد الحلیم علیہ السلام سے پہلے امام پر کہ وہ راتوں رات چلے جاتے ہیں۔ حالات ایسے تھے، آپ کے یہاں کوئی امام ٹک نہیں رہا تھا، تو لوگوں نے محدث اعظم ہند سے گزارش کی۔ محدث اعظم نے مفتی اعظم سے کہا، مفتی اعظم ہند نے عبد الحلیم کو بھیجا، اور جب عبد الحلیم صاحب آ گئے تو ان کے لیے آم کا ٹوٹا ہوا پتا بھی چھینا جا رہا تھا۔ تو جب ان پر اتنا ظلم ہوا، میرے اوپر بھی طرح طرح کا ظلم ہو رہا ہے، ہم بھی مظلوم امام ہیں، لیکن ہم شکایت نہیں کرتے اور نام بھی نہیں لیں گے۔ ہم کو امید ہے کہ اللہ نے ان کا ساتھ دیا ہے، میرا بھی ساتھ دے گا۔ اب کہیے تو ہم نام لے لیں کہ عبد الحلیم علیہ السلام سے پہلے جو امام تھے ان کو کس سردار نے کہا تھا رات میں نکل جائے، اور جلتے ہوئے روٹی کو چھوڑ کے ان کے گھر والے نکل گئے۔ بعد میں نام لیں گے، بزرگوں سے آپ پوچھ لیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ تو جو اپنی زندگی میں اپنے بزرگ، اپنے خاندان کے بزرگ کو 500 روپیہ نہ چھوڑ سکا، اگر وہ عرس منائے اور چندہ دھندا کرے تو ہم کو تو شک ہوگا، اور میرا شک نہیں، آپ کو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے زور سے بولیے نا۔ ایسے لوگ چندہ دھندا کریں تو آپ کو شک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم کو عقیدت ہے ہم کروڑوں روپیہ لا کے ان کے نام پر غریبوں کو کھلائیں۔ ہم کو عقیدت ہے ہم اپنی جیب خاص سے جو چاہیں گے کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ اللہ کا فضل ہے، ان کی دعاؤں سے ہم کو ملی تو ہم آج لٹا رہے ہیں، کوئی چندہ نہیں، کوئی دھندا نہیں۔ یہ ہے اسلام۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔